الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا وبشيرنا ونذيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بارگاہ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی محبت و عقیدت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سعادت درود و سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور شکر بجا لاتے ہیں کہ اس کی توفیق سے محرم الحرام کی آج 4 تاریخ کو ہم ایک مرتبہ پھر ایک علمی نشست سجا کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ خلیفہ سوم داماد رسول کاتب وحی جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے. آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلوؤں کو ضرورت ہے کہ اجاگر کیا جائے، لیکن ہم اپنی نشست کے وقت میں آپ کی شخصیت کے ساتھ منسلک جو ایک اہم ترین چیز ہے جس کو حلیت الاولیاء میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اس سے آغاز کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد امتی حیاء عثمان بن عفان
میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان ہے، سب سے زیادہ حیادار۔ حیا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو تھوڑا سا اس انداز میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں کہ سننے والے وہ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ کیا یہ والا جس کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور صفت اپنے پیارے عثمان کے لیے بیان کیا ہے، اس حیا کا کچھ حصہ بحیثیت مسلمان ہمیں بھی عطا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمانے نشان موجود ہے، الحیاء من الایمان، یہ جو شرم و حیا ہے یہ تو ایمان کا حصہ ہے، یعنی جو مومن ہوگا یا میری بہن مومنہ ہوگی تو وہ شرم و حیا والی ہوگی، مومن ہوگا شرم و حیا والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حیا کو پسند فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو خود اللہ تعالیٰ کے حیا کی بات بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی سوالی سوال کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی حیا آتا ہے کہ وہ اپنے در سے کسی کو خالی جانے نہیں دیتا۔ لیکن جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو پھر اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے اوپر بھی، اپنے بچوں پر بھی، اپنے خاندان پر بھی، اپنی فیملی پر بھی، اپنے دوستوں پر بھی، تاکہ جس کو اسلام نے جس بات کو پسند کیا ہے وہ بات ہم میں بھی تو آنی چاہیے، ہم میں بھی تو موجود ہونی چاہیے۔ اور وہ شرم و حیا ہے، شرم و حیا کس بات کی؟ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، تین چیزوں سے روکا اس آیہ مبارکہ کے اندر، فحاشی سے، برائی سے، سرکشی سے۔ تو جو پہلا پوائنٹ ہے فحاشی، بیسیکلی یہ بے حیائی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور جب بے حیائی عروج پہ پہنچتی ہے تو وہ فحاشی بنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے کہ زنا ہے، جیسے کہ بدکاری ہے، بدفعلی ہے، برے اعمال، وہ والے جن میں انسان بے حیا بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تجھ سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو مرضی چاہے کرتا پھر تو اس دنیا کا نظارہ آپ دیکھ لیں کہ ماں باپ کا شرم و حیا ختم ہوا، بہن بھائیوں کا شرم و حیا ختم ہوا، انسان اپنے آپ کو بے لباس کرنے کے لیے تیار ہوا۔ وہ کون سی اللہ کی نافرمانی ہے جو اس روئے زمین پر یہ بندے نہیں کر رہے، لیکن کسی کو پرواہ اس بات کی ہے کہ رب ناراض ہو رہا ہے؟ قطع نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو جو حیا والا ہے، جس کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی بیان کیا کہ میں عثمان کا حیا کیوں نہ کروں، اس کا حیا تو آسمانوں کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ابو بکر سے بھی سوال ہوگا، عمر فاروق سے بھی سوال ہوگا، لیکن عثمان کے حیا کی وجہ سے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ شرم و حیا یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو حیا والا ہونا چاہیے، ہماری بیٹیوں کو حیا والا ہونا چاہیے، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو حیا والا ہونا چاہیے، اور ہمیں خود بھی شرم و حیا کا پیکر بننا چاہیے۔ مجھے یاد ہے میں مکہ المکرمہ میں موجود تھا، تو جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ایک بھائی صاحب تھے، وہ انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بے شمار بخشش و مغفرت فرمائے۔ مجھے وہ کہا کرتے تھے کہ شاہ صاحب جب محرم کسی غیر محرمہ کو دیکھتا ہے
آنکھوں کے حیا کی بات. جب آدمی کسی عورت کو دیکھتا ہے صرف ایک اس کے ایمان کی قوت ہے جو اس کی نظروں کو نیچے کر سکتی ہے. ایمانی قوت کے علاوہ کوئی اس کی نظر کو نیچے نہیں کر سکتا. یہ جو الحیاء من الایمان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ ہمارے بچوں میں ہونا چاہیے. ہمارے بچوں میں، ہماری فیملیز میں یہ ہونا چاہیے. اس سے ہماری پہچان بنتی ہے کہ یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے. ورنہ اگر ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں جس طرح عام معاشرہ ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کلمہ پڑھنے والے میں اور اس میں جو کلمہ نہیں پڑھ رہا تو پھر فرق کیا ہے؟ یہ تو فرق پیدا کرتا ہے نا. ایمان کا معاملہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور شان کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی زندگی کا ایک اور پہلو جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور یہ یقیناً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. ہر ایک اس پر رشک کرتا ہے اور یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے 3698، حضرت طلحہ ابن عبید آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنہ عثمان. فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا اور میرا جنت میں دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. یہ جو جنتوں کا سفر ہے میں اس کو دو حصوں میں ابھی عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس بات کا تو لطف تو اٹھائیے نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا ہے. سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب، وہ حضرت عثمان کو فرما رہے ہیں عثمان جنت میں میرا دوست ہوگا. وہ کیا خوب کہا تھا کہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. جنت میں اللہ کے محبوب کے دوست ہیں. اب یہاں دو چیزیں میں نے بیان کرنی ہے، ایک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوستی کا اظہار خود مصطفیٰ کا فرمانا، اور دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمانا. دونوں کا الگ الگ سے حدیث مبارکہ سنیے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 3490 ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو روایت کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک باغ میں ہم موجود تھے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہے. کسی نے آ کر اجازت طلب کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری تم جاؤ، جو بھی دروازے میں ہو دروازہ اس کے لیے کھول دو اور اس کو میری طرف سے یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم جنتی ہو.
جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس آواز دینے والے کے پاس گئے تو دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ان کو دی۔ وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پھر اجازت طلب کی ایک اور نے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، افتح، دروازہ کھولو اور ان کو بشارت دو کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم بھی جنتی ہو۔ جب گئے تو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لائے، وہ بارگاہ سرور کائنات میں پہنچے۔ پھر کسی نے اجازت طلب کی۔ اب تیسرا جو اجازت طلب کرنے والا تھا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا افتح وبشرہ بالجنہ، جاؤ دروازہ کھولو اور جو دروازے میں موجود اجازت طلب کر رہا ہے اس کو کہیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہیں بھی جنت کی بشارت دی جاتی ہے، لیکن تمہاری زندگی میں مصائب آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی۔ اور جب آپ نے جا کے دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن کو آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بشارت دی، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو، عبد الرحمن تم جنتی ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جنت مل گئی ہے یا ابھی ملنی ہے؟ ابھی جنت ملی تو نہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، لیکن جنت کی بشارت دے کر ایک عقیدہ ہمارا یہ بھی تو واضح ہو رہا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، حشر قائم ہوگا، میزان عدل ہوگا، وہاں کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے بعد جو ٹھکانہ جس کا بنتا ہے اللہ کے پیارے محبوب جانتے ہیں کہ یہ جنت پہ جائے گا کہ دوزخ پہ جائے گا۔ یہ تو علم اللہ کے پیارے محبوب کے پاس ہے کہ کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اکرام یہ وہ کتاب ہے، کتاب کو اٹھایا، یہ وہ کتاب ہے جس میں سب جنتیوں کے نام ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں سب دوزخیوں کے نام ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب سب جنتیوں کو بھی جانتے ہیں، سب دوزخیوں کو بھی جانتے ہیں۔ اتنا تو علم اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا، اسی لیے تو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی علم عطا فرمایا، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں واضح فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ یہ بھی تو نبی کے علم غیب ہی سے پتا چل رہا ہے کہ حضرت عثمان جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا
یہ کلمات پڑھ لیجیے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث مبارک ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جو فرمایا نا کہ حضرت عثمان جنت میں میرے دوست ہوں گے، میں نے ابھی صرف جنت کی بات کی ہے کہ دنیا میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ 868 ہے، روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال بینا نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت، آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک گھر میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ موجود تھے۔ بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا نفر من المہاجرین فیہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص، کہ وہاں مہاجرین صحابہ کرام موجود تھے، ابو بکر موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، حیدر کرار، مولا مشکل کشا علی موجود تھے۔ فرمایا وہاں پہ حضرت طلحہ موجود تھے، حضرت زبیر موجود تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ صحابہ اکرام مہاجر موجود تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے جوڑ کے ہیں، کفو کے ہیں، جو تمہارے برابر کے ہیں، ان کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب اٹھے اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو بغل گیر یعنی ان کے ساتھ معانقہ کیا، ان کو اپنے گلے سے لگایا۔ کن کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقیوں کو کیا فرمایا کہ دونوں ہو جاؤ اور اپنی برابری والے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انت ولی فی الدنیا و انت ولی فی الآخرہ، اے پیارے عثمان تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کا تذکرہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ کیا شرف والی بات ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں پیارے عثمان، اپنے گلے سے لگا کے فرما رہے ہیں پیارے عثمان انت ولی فی الدنیا، تم دنیا میں بھی میرے دوست ہو، آخرت میں بھی میرے دوست ہو۔
تو جو اللہ کے پیارے محبوب کا دوست ہوگا اللہ بھی اس سے پیار کرے گا، اللہ کو بھی وہ محبوب ہے۔ جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا ہے وہ اللہ کو پیارا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو محبت نصیب ہو جائے وہ محبوب خدا کی نگاہوں کا مرکز بن جاتا ہے، اور اگر کسی کے دل کے اندر عثمان غنی کا بغض آ جائے اللہ کے پیارے محبوب بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عاجزی، ان کی انکساری اور ان کے مقام و مرتبہ کو آپ دیکھیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں بھی اپنا دوست کہا، آخرت میں بھی دوست کہا۔ بس اس سے بڑی اور سند کیا ہو سکتی ہے حضرت عثمان غنی کے جنتی ہونے کی کہ اللہ کے پیارے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں میرا دوست ہے اور وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آخر میں ایک حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 3496۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہے۔ میں ویسے کبھی ٹاپک آیا تو ہسٹری آف اسلام پہ بات کروں گا کہ اسلام کی ہسٹری کتنی آپ کہہ لیجیے کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تینوں خلفاء شہادت ہوئی ہے ان کی، حضرت عمر فاروق کی شہادت، حضرت عثمان غنی کی شہادت، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت۔ آپ ذرا اسلام کی ہسٹری کو پڑھیے گا، بڑی شہادتیں ہیں۔ یہ اسلام پہ کاربند رہنا اور اسلام کو نافذ کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ اسلامی حکومت کو قائم کرنا یا وہ نظام جو اسلامی نظام ہے اس کا نفاذ کوئی عام چیز ہے، کوئی سادہ چیز ہے؟ جانوں کے نذرانے پیش کرتی ہیں خلفائے راشدین نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا ذکر ہے۔ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدن ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فرجفا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب النبی احدن، اللہ کے پیارے محبوب احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، آپ کے ساتھ عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرجفا، زلزلہ آیا، وجد آیا، جنبش آئی، پہاڑ میں موومنٹ آئی، پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کی، ہلنا شروع کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن احد۔ حضرت انس کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ایڑی بھی ماری کہ اے احد پہاڑ تو ٹھہر جا، فلیس علیک احد الا نبی وصدیق وشہیدان۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک شانوں والا اللہ کا نبی موجود ہے، ایک شانوں والا صدیق موجود ہے، دو شہید موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تو کسی کو کوئی دوسرا حرف ہی نہیں، اور حضرت ابو بکر کی صداقت پر جب خدا نے صدیق کہتا ہے اب شہیدان میں کون کون ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بھی بتا دیا کہ تم بھی مرتبہ شہادت کو پہنچو گے، حضرت عثمان کو بھی بتا دیا تمہیں بھی شہید ہی کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے جس طرح ابتدا میں عرض کی کہ بہت سے پہلو ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، شریعت پہ عمل کرنا، سنت پہ عمل کرنا، حکومت کو قائم کرنا، مسلمانوں کے لیے اپنے مال کو قربان کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرنا، آپ کے شرف بے شمار ہیں۔ جب شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں آج بھی ان کا مدفن ہم سب کے لیے بخشش کا باعث ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا ایک الگ مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج ذکر سے
جو ہمارے قلوب و اذہان کو راحت ملی ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جب دنیا سے جائیں تو ہم بھی ایمان سے جائیں، اور یہاں دنیا میں رہیں تو اللہ تعالیٰ پیارے عثمان کے حیا کے صدقہ سے ہمیں ہماری اولادوں کو حیادار بنا دے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جس سوغانی چمکا طیبہ کا چاند، سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، دست بستہ کھڑے حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلی علیہ۔ یا رب العالمین، محرم الحرام کی ان خوبصورت نشستوں میں آج ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا ہے۔ میرے مالک اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، اس کا ثواب تیری بارگاہ میں، تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں آپ کے وسیلہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، تیرے پیارے محبوب کے دوست حضرت عثمان غنی کے حیا کا ذکر کیا، میرے مالک ہمیں اپنا حیا عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں ہماری اولادوں کو حیادار بنا۔ یا رب العالمین، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو شرم و حیا کا پیکر بنا۔ یا رب العالمین، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعل ہماری زندگیوں کو ایمان والا، اطاعت والا، اپنے پیارے محبوب کی محبت والا بنا دے۔ یا رب العالمین، جب اس دنیا سے جائیں تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جائیں، ایمان کی موت عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، میدان حشر میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 لوگوں کی شفاعت اور سفارش فرما
فرمائیں گے یا رب العالمین ہمارا بھی ان میں شمار فرما دے جن کی شفاعت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شفاعت سے جن کو تو جنت عطا فرمائے گا یا رب العالمین ہماری دنیا و آخرت کو بہتر بنا دے خیر والا بنا دے اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.